السلام علیکم ایوری ون، میں ہوں جیشان حیدر اور آج ہمارے ساتھ ہے نتاش قمر۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے میڈیٹیشن۔ تو آج ہم شاہ صاحب سے پوچھیں گے کہ میڈیٹیشن کیا ہے، تو اس حوالے سے وہ شاہ صاحب سے بات کریں گے۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب میڈیٹیشن کیا ہے، اس حوالے سے آپ ہمیں بتائیں، تھوڑا تعارف کریں اس کا۔ میڈیٹیشن دراصل آپ کے اندر مخفی جو طاقتیں ہیں ان کو اجاگر کرنے کا نام ہے میڈیٹیشن، جسے اردو میں مراقبہ بھی کہا جاتا ہے، انگلش لوگ میڈیٹیشن کہتے ہیں۔ اصل میں انسان کی جو جس چیز پہ انسان چل رہا ہے وہ دو چیزیں ہیں، ایک میڈیٹیشن ہے، ایک میڈیکیشن ہے۔ میڈیٹیشن کہتے ہیں کہ آپ اپنے اندر روحانی طور پہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں، آپ روحانی سفر کریں، آپ اپنے اندر جو ہے اپنی برین فریکوینسی لو کریں، ٹھیک ہے، اور اپنے ہی اندر ڈوب جائیں، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ ہے کہ جو چیزیں آپ کی مردہ سیل وغیرہ ہیں یہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں اور صحیح طریقے سے کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ میڈیکیشن کیا ہے؟ میڈیکیشن یہ جو میڈیکل سٹورز پہ ادویات وغیرہ اور ڈاکٹرز وغیرہ جو آپ کھانے کے لیے دیتے ہیں ادویات کی صورت میں، یہ جو تھراپی ہے اسے ہم میڈیکیشن کہتے ہیں۔ اچھا، میڈیٹیشن انسان روحانی سفر کہتے ہیں۔ اگر میڈیٹیشن کے لیے گائیڈنر اچھا ہو جو آپ کو اچھے طریقے سے گائیڈ کر رہا ہے تو یہ بہت پاورفل چیز ہے میڈیٹیشن۔ اس سے آپ ہر قسم کا روحانی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں اور جسمانی بھی۔ اس کے بہت سارے فوائد ہیں، اس کے جو فوائد ہیں وہ شاید انسان گن بھی نہ پائے۔ اچھا، میڈیٹیشن لوگ کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے اور کچھ لوگ پاگل پن کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ میڈیٹیشن کو جو سٹارٹ ہے وہ ٹائم کم دینا چاہیے۔ میڈیٹیشن کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ 10 منٹ تک ہے۔ جم کے حوالے سے کیا ہے، اس کے کتنے دن کرنی چاہیے؟ کتنے دن تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگ سالوں سے کر رہے ہیں، سال ڈیلی بیس پہ ڈیلی کرتے ہیں، دن میں 2 مرتبہ میڈیٹیشن کرتے ہیں۔ جب تک میڈیٹیشن نہ کریں ان کو سکون ہی نہیں ملتا۔ جی، جہاں تک ہے اس کے لوگوں کے حوالے سے جو بات آپ کر رہے ہیں، گائیڈنر اچھا نہیں ہوتا، بعض اوقات میڈیٹیشن کا ٹائم زیادہ لے لیتے ہیں۔ جب آپ میڈیٹیشن کر رہے ہیں پہلی مرتبہ 7 دن تک آپ 3 منٹ کا میڈیٹیشن کریں، اس کے بعد اس کا ٹائم پیریڈ بڑھاتے جائیں جیسے جیسے آپ کی سوچ میچور ہو جائے، کیونکہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اندر ڈوب جاتے ہیں، انسان اپنے اندر ڈوب جاتا ہے، اپنے اندر سیرات کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو لوگ پاگل پن کا شکار ہوتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں مخفی ہیں جو اجاگر ہو جاتی ہیں اور وہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں، تو انسان جو ہے اس چیز کو سنبھال نہیں پاتا، اس چیز کو جو ہے دیکھ نہیں پاتا، بہت ساری مخلوقات اسے نظر آنا شروع ہو جاتی ہے میڈیٹیشن، تو جس کی وجہ سے پاگل پن کا شکار ہوتا ہے۔ قانون اور جو قواعد و ضوابط ہیں ان کو فالو نہ کرنے کی وجہ سے یہ چیز ان کو نقصان دیتی ہے۔ اچھا شاہ صاحب، میڈیٹیشن کی قسم ہے یہ یوگا جو ہے؟ میڈیٹیشن کی وجہ سے بہت ساری قسمیں ہیں۔ یوگا میڈیٹیشن کی بنیادی قسم ہے، جس سے یہ ہے کہ آپ اگر جسمانی طور پر مضبوط ہونا چاہتے ہیں، آپ کے جسم میں کوئی پرابلم ہے تو آپ یوگا کریں تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ روحانی طور پہ مضبوط ہونا چاہیے تو کیا ہوں گے؟ کون سی؟ دیکھیں، روحانی طور پہ مضبوط ہونے کے لیے میڈیٹیشن کی سب سے اعلیٰ قسم نماز ہے۔ اگر آپ نماز کی صورت میں میڈیٹیشن کرتے ہیں تو انشاءاللہ جو ہے وہ آپ روحانی طور پر مضبوط ہو جائیں گے، جسمانی بھی مضبوط ہو جائیں گے، روحانی بھی۔ میڈیٹیشن کی اجازت اسلام دیتا ہے؟ بالکل، اسلام کے اندر تو سب سے پہلے میڈیٹیشن کیا گیا، اسلام ہی نے بتائے ہیں، جتنے بھی علوم ہیں یہ اسلام ہی نے بتائے ہیں۔ علم کا تعلق ہی دین اسلام سے۔ حضرت علی علیہ السلام کو قول ہے، علوم بہت ہیں عمر کم ہے، وہ سیکھ جس میں سب آ جائے۔ تو دعویٰ تو انسان نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، کیونکہ انسان مکمل نہیں ہے، لیکن وہ جو کچھ بتا گئے ہیں وہ مکمل ہے۔
اچھا تو ان میں ایک چیز میڈیٹیشن ہے، ان علوم میں، ان خاص علوم میں ایک چیز مراقبہ ہے، اچھا جسے زہد الاثر کہا جاتا ہے، کہ اس کا جو اثر ہے بہت جلدی ملتا ہے۔ اچھا جو میڈیٹیشن کی اقسام ہے، فرض کرو میں نے میڈیٹیشن کرنی ہے، میرے نام کے جو ادار ہیں جی اس کے حوالے سے ان کا آپس میں تعلق ہے یا نہیں میڈیٹیشن کا؟ جی میڈیٹیشن کا تعلق عادات سے تو نہیں ہے، لیکن میڈیٹیشن کا تعلق وقت سے اور دن سے ضرور ہے۔ اچھا آپ کا جو دن ہے وہ لکی دن تھرسڈے ہے، تو آپ میڈیٹیشن کی شروعات تھرسڈے سے کریں۔ ٹھیک ہے، آپ کا جو پرسکون ٹائم ہے وہ اگر عصر کے وقت ہے تو آپ میڈیٹیشن عصر کے وقت کریں۔ اچھا ہاں، جہاں تک ہے مطلب اوورآل لوگوں کی بات، کہ جو کہتے ہیں کہ اسٹار کا نہیں پتا، ہمیں اپنے لکی دن کا نہیں پتا، ہمیں اپنے لکی ٹائم کا نہیں پتا، تو وہ لوگ صبح سویرے کریں میڈیٹیشن، تو ان کے لیے کرامت ثابت ہوگا۔ میڈیٹیشن ایک قیمتی احساسہ ہے انسان کا، اگر انسان اس میڈیٹیشن کو اپلائی کرتا ہے اپنے اوپر تو بہت جلد کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ وہ کام جن میں رکاوٹ ہے تو میڈیٹیشن ہیل کرتے ہیں انسان کو۔ میں میڈیٹیشن کے ذریعے آپ کا علاج کر سکتا ہوں۔ مثال دے رہا ہوں، اگر ایک میڈیٹیشن گائیڈنر ہے تو وہ علاج کر سکتا ہے میڈیٹیشن سے لوگوں کا، میڈیٹیشن سے جسم کو ہیل کر سکتا ہے، میڈیٹیشن سے آپ اپنے چہرے میں نکھار پیدا کر سکتے ہیں، میڈیٹیشن سے آپ جو لوگ موٹاپے کا شکار ہیں وہ میڈیٹیشن کریں، میڈیٹیشن کرنے سے ان کا موٹاپا کم ہو سکتا ہے۔ ورزش سے زیادہ اثر دکھاتا ہے میڈیٹیشن۔ اچھا، تو شاہ صاحب آپ ہم کو میڈیٹیشن کا تھوڑا سا طریقہ بتا دیں ہمارے ناظرین کو، اس کا مختصر تعارف کا طریقہ۔ میڈیٹیشن کی بہت ساری قسمیں ہیں، جو بنیادی میڈیٹیشن ہے وہ میں شیئر کرنا چاہوں گا، ہر بندہ کر سکتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ صبح سویرے اٹھنے کے فوراً بعد مطلب جہاں پہ سوئے ہوئے ہیں اسی جگہ پہ یا آرام سے لیٹ جائیں یا پرسکون جگہ پہ بیٹھ جائیں، وہاں پہ آپ پہلے 10 گہرے سانس لیں، 50 سے 1 تک گنتی گنیں، اس کے بعد آپ اپنے آپ کے اندر مطلب اپنے آپ کو دوسری جانب تصور کریں، اور جو کچھ آپ چاہ رہے ہیں، مثلا آپ چاہ رہے ہیں کہ میرے موٹاپے میں کمی آ جائے، ٹھیک ہے، اگر بندہ صحت مند نہیں ہے، بیمار ہے، تو وہ اپنے اندر تصور کرے کہ میں ایک صحت مند شخص ہوں، میں پرفیکٹ انسان ہوں، لوگ میری طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں۔ اس کی ایک بہت خوبصورت بات یہ ہے کہ اگر آپ میڈیٹیٹ کرتے ہیں کہ آپ ایک امیر آدمی ہیں، آپ ایک شہرت یافتہ آدمی ہیں، آپ کو شہرت کی اگر خواہش ہے، امیر بننے کی خواہش ہے، تو اگر آپ یہ میڈیٹیشن کرتے ہیں تو جو چیز آپ اپنے تصور میں ایکٹ کریں گے وہ حقیقت میں بدل جائے گی۔ بہت شکریہ شاہ صاحب، بہت شکریہ۔ ناظرین، امید کرتے ہیں ہماری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب کے لیے خدا حافظ۔